welcome in lovely program Sunday Star, جس میں ہر اتوار ایک فنکار سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے ان کی کامیابی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج ہم ملاقات کریں گے. اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے کارواں بنتا گیا. سماجی کارکن جناب محمد زاہد عالم. تین لوگوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. ایک تو وہ جس نے مشکل میں ساتھ دیا ہو، دوسرا جس نے مشکل میں ساتھ چھوڑا ہو، تیسرا جس نے مشکل میں ہمیں ڈالا ہو. آپ کی جائے پیدائش کب اور کہاں؟ ہماری جائے پیدائش بنگلہ بستی مرچا بل میں ہوئی ہے اور ہماری پیدائش 1957 میں ہوئی. آپ اپنے تعلیمی سفر کے بارے میں بتائیں. ہماری تعلیمی سفر بنگالی بازار ہائی اسکول میں ہوئی. وہاں میں کلاس 8 کرنے کے بعد میں مرچا بل ہائی اسکول میں ایڈمیشن لیا. وہاں میں نے ہائر سیکنڈری کرنے کے بعد میں BSc فرسٹ ایئر کمپلیٹ کیا. میں نے اس کے بعد سے ہی کچھ گھریلو حالات کی وجہ سے پڑھائی روک دینا پڑا اور میں کام دھندے میں لگا. آپ تعلیم حاصل کر کے کیا بننا چاہتے تھے؟ میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں ڈاکٹر بننے کا ارادہ تھا لیکن نہیں کر سکا. ہماری دلی خواہش تھی کہ ڈاکٹریٹ کروں اور اس کے لیے میں نے بیٹھا بھی ایگزام میں، لیکن پھر میں خود اپنے آپ کو دیکھا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ ڈاکٹریٹ کر سکوں. اس کے بعد سے ہمارے ذہن میں یہ آیا کہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اب میں سماجی سیوا بھی کروں اور اسی وقت سے میں سماج سیوا میں لگ گیا. آپ کے خیال میں ہندوستان میں اردو کا مستقبل؟ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اردو اخبار خرید کر پڑھے اور اس کو باریکی سے پڑھے، تب ہمارا اردو کا مستقبل آگے بڑھے گا. اردو اخبار کو ہم لوگ صحیح طریقے سے پڑھتے نہیں ہیں، اس وجہ سے ہم لوگ تھوڑا پیچھے. اس لیے سب سے بڑی کمزوری ہم لوگوں کے اندر میں ہے کہ ہم لوگ ٹی وی موبائل دیکھتے ہیں لیکن اردو اشتہار پڑھتے نہیں ہیں، اردو اخبار کی طرف جاتے نہیں ہیں. اگر اردو اخبار ہم نہیں پڑھیں گے تو اردو کا فروغ کس طریقے سے ہوگا؟ ہندوستان میں اردو کا مستقبل تو بہت ہی شاندار ہے، لیکن اس میں وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ خود کچھ لوگ آگے نہیں بڑھتے. اگر آگے بڑھیں، اس اردو کو فروغ کرنے کا کوشش کریں تو بہت ہی آگے بڑھیں گے. اردو کے مستقبل بہت ہی شاندار ہے، لیکن ہم لوگ کچھ لوگ ہیں جو کہ اس میں آگے بڑھتے نہیں، یہی سوچتے ہیں کہ وہ کریں گے وہ کریں گے وہ بڑھیں گے. اسی وجہ کر آج ہمارا اردو کا مستقبل کچھ پیچھے جا رہا ہے. لیکن یہ ہمیں امید ہے کہ آنے والے کچھ برسوں میں ہندوستان میں اردو کی مستقبل بہت ہی شاندار اور بہت فروغ کرے گی. آپ کا یادگار لمحہ؟ میں اپنی زندگی کا ایک یادگار لمحہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں سن 2009 میں حج کو جا رہا تھا، حج میں گیا، جب خانہ کعبہ کے سامنے میں پہلی نظر میری پڑی تو مجھے سب سے بڑا یہی ہوا کہ یا اللہ، میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہوں یا کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ جس چیز کو میں تصویر میں دیکھتا تھا، دوسرے سے سنتا تھا، تو کیا میں حقیقت یہاں پر آیا ہوں؟ تو مجھے یقین نہیں ہوتا تھا. تو میں اپنے ہاتھوں کو جس طرح سے بچپن میں کہا تھا کہ چوٹی کاٹ کے دیکھو، تو میں اس طریقے سے اپنے ہاتھ پر چوٹی کاٹ کے دیکھا کہ یا اللہ، صحیح میں اس جگہ ہوں نہ کوئی خواب دیکھ رہا ہوں. آپ اپنے اچیومنٹ کے بارے میں بتائیں. تو سب سے بڑا اچیومنٹ ہمیں یہی ملا کہ دین اور دنیا میں ہمیں سب سے بڑی سرخروئی ملی. آج اس مقام پر پیسہ رہتے ہوئے لوگ نہیں جا پاتے ہیں. تو سب سے بڑا اچیومنٹ تو ہمیں یہی ملا کہ میں حج و عمرہ ایک بار کر چکا ہوں اور میں ہر لوگوں کے لیے یہی دعا کرتا ہوں، یا اللہ، ہر مسلمان بھائی کو اس جگہ کے جانے کی توفیق عطا فرما. کہ اگر ہمارے اندر میں اخلاق ہے اور دنیا کی صلاح بہبودی کا کام کرنے کا ارادہ ہے اور سماجی سیوا کرنے، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ بہت ہی دوسرے طریقے سے، اس کا اجر ہمیں یہ ملا کہ آج ہم کئی بار حج بھی کر چکے، عمرہ بھی کیا، اور سماج میں اور دین و دنیا دونوں میں ہمیں عزت اور رہنمائی مل رہی ہے. اس لیے میں لوگوں سے یہی درخواست کروں گا کہ سماجی کام لوگوں کی کسی کی بھی برائی نہ کریں، جہاں تک ہو سکے دوسرے کی مدد کریں. اللہ اس کا آپ کو اجر دے گا. آپ کی پرورش کس ماحول میں ہوئی؟ ہماری پرورش
بہت ہی میڈیم ماحول میں ہوئی. ہمارے گھر میں کوئی بھی اعلیٰ ایجوکیٹڈ نہیں تھے, سب سروس ہولڈر تھے, لیکن پھر بھی میں نے جدوجہد کرتے ہوئے BSc کمپلیٹ کیا اور آج میں سماجی کام اور دنیاوی کام میں لگا رہتا ہوں. نئی نسل کے لیے آپ کا پیغام. نئی نسل کو آگے بڑھنے کے لیے سب سے ضروری ہے تعلیم, دینی ہو دنیاوی ہو, لیکن تعلیم بہت ضروری ہے. تعلیم اگر ہمارے پاس میں ہے, ہم بڑے سے بڑے کمپٹیشن میں بیٹھ سکتے ہیں, بڑے سے بڑے جگہ پر ہمارا اپوائنٹمنٹ ہو سکتا ہے, لیکن ہم لوگ تعلیم سے دور ہٹتے جا رہے ہیں اور کم عمر سے ہی کمانے کے چکر میں رہتے ہیں, تو ہم بڑے بڑے کمپٹیشن میں کہاں بیٹھ پائیں گے, کہیں جا نہیں پاتے. اس لیے تعلیم کو پہلے کیجیے. تعلیم اگر آپ کے پاس میں تو آپ سب کچھ کل حاصل کر سکتے ہیں, ہر سماج میں جا سکتے ہیں, ہر جگہ بیٹھ سکتے ہیں, لیکن تعلیم نہیں ہے تو کہیں پر آپ کا گزر نہیں ہو پائے گا. اس لیے سماج سے ہماری یہی کہ پہلے تعلیم کو آپ لوگ مضبوطی سے پکڑیے. آنے والی نسل کے لیے ہمارا یہی پیغام ہے کہ اگر وہ دین کی تعلیم صحیح طریقے سے اگر کر لے اور لوگوں کی گھر سے لے کے باہر تک عزت کرنا سیکھ جائیں تو یہ تعلیمی معاشرہ بہت ہی آگے بڑھ جائے گا. سب سے کمی ہم لوگوں کے اندر بھی یہی ہے کہ تعلیمی معاشرے میں کہ ہم لوگ دینی تعلیم سے دور ہوتے جا رہے ہیں. آج کا سماج آپ کی نظر میں؟ آج کا سماج ہماری نظر میں نئی جنریشن تو بہت ہی اچھے ہے, لیکن صرف ہم لوگ کے اندر میں رہبر کوئی صحیح نہیں ہے. رہبر ان لوگ کو رہبری کر نہیں پا رہے, جس کی وجہ سے آج ہمارے نئے نسل کے لوگ کچھ تو سیدھے راستے پر ہے, کچھ غلط راہ پر چلے جائیں. اگر ہم لوگ کچھ لوگ اکٹھا ہو کر کے ان کی نئی نسل کی رہبری کریں تو نئی نسل بہت ہی آگے بڑھیں گے. آپ کو ادب کا شوق کب اور کیسے ہوا؟ میں دینی اور مذہبی تعلیم پر زیادہ لکھنا پسند کرتا ہوں, اور وہ بھی اس لیے کہ ہمارے سماجی معاشرہ جو حالت ہو گیا ہے کہ شاید اس کو پڑھنے کے بعد ہمارے نئے نسل کے لوگ کچھ تو سدھار لائیں, اس لیے میں یہ کام کرتا ہوں. شہر نشاط میں اکثر دینی تعلیم اور لوگوں کو اپنے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان کے بارے میں لکھتا ہوں اور لوگوں کو اس کی تلقین دیتا ہوں کہ شاید اس کو پڑھ کے کچھ ہمارے دین میں لوگ اچھی طریقے سے جانکاری حاصل کر سکیں. اس لیے میں دینی تعلیم کے بارے میں زیادہ لکھتا ہوں. ابھی فی الحال ہی میں حج کے متعلق لکھا اور بھی بہت سے جتنے بھی دینی کی معلومات کے بارے میں لکھتا رہتا ہوں. آپ کو سماجی کاموں کا شوق کب اور کیسے ہوا؟ سماجی خدمت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سماجی خدمت کرنے کے بعد جو دلی سکون ملتی ہے کہ اتنا اگر ہمارے پاس کافی دولت بھی آ جائے تو میں سکون کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہوں, لیکن اگر سماج کا کوئی بھی ایک صحیح کام کر دیتا ہوں, کسی کی مدد کر دیتا ہوں تو اس میں دلی سکون بہت زیادہ ملتی ہے. سماجی کاموں کا شوق ہمیں 1990 سے ہوا, جبکہ میں ایک ادارہ کے ساتھ میں جوائن ہوا تھا اور ان کے ساتھ سماجی کام میں گیا. تب سے ہماری دلی خواہش ہوئی کہ اپنے لیے جینے سے زیادہ سماج کے لیے کچھ کرنا چاہیے. اسی وقت سے ہماری دلی خواہش ہوئی کہ سماجی کام کروں اور آج تک میں کر رہا ہوں.